میرا سب سے زیادہ رونا اس بات پہ ہوتا ہے کہ یا اللہ 70 سال سے بھی اوپر چلا گیا، آج تک تیری محبت احساس بن کے دل میں کبھی محسوس نہیں کی، اب تو دن ہی تھوڑے رہ گئے، اس خشک دل کے ساتھ میری موت نہ آئے، اس جہالت پر میری موت نہ آئے، میں تجھے پہچان کے تیرے پاس آؤں، تیرے عشق میں ڈوب کے میں تیرے پاس ہوں، یہی آپ بچوں سے چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کی قسم میرے بچے بیٹھے ہو، میرا سب سے زیادہ رونا اس بات پہ ہوتا ہے کہ یا اللہ 70 سال سے بھی اوپر چلا گیا، آج تک تیری محبت احساس بن کے دل میں کبھی محسوس نہیں کی، اب تو دن ہی تھوڑے رہ گئے، اس خشک دل کے ساتھ میری موت نہ آئے، اس جہالت پر میری موت نہ آئے، میں تجھے پہچان کے تیرے پاس آؤں، تیرے عشق میں ڈوب کے میں تیرے پاس ہوں، یہی آپ بچوں سے چاہتا ہوں۔ سکھری تروش منصوری نو ان تھپرک کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا، یہ دل قرآن کتاب، کتابوں کی بھول بھلیوں میں اللہ کا عشق کی بھول کے۔ اسی یرموک کی جنگ میں 9 دن جو رہی، مجھے زیادہ یاد ہے 9 دن 6 دن کبھی کہیں پڑا ہے، ایک انصاری نوجوان گھوڑے کو دوڑاتا ہوا حضرت ابو عبیدہ کے پاس آیا، کہنے لگا ابو عبیدہ جا رہا ہوں اللہ کے نبی سے ملنے، کوئی پیغام ہے تو دے دو۔ سوچو تو صحیح، جا رہا ہوں اللہ کے نبی سے ملنے، جیسے میں صبح رئیس آباد جا رہا ہوں وہاں ملنے عزیزوں سے، وہ کہہ رہا میں جا رہا ہوں اللہ کے نبی سے ملنے، کوئی پیغام ہے تو دے دو۔ تو ابو عبیدہ رونے لگے اور کہا کہنا ہمارا سلام کہنا اور کہنا جو وعدے آپ کر گئے تھے ہم نے سچے پائے۔ یہ کہہ کر وہ میدان میں اترا، اور وہ جو مبارزت ہوتی تھی تو اس نے ایک قتل کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، پانچواں کیا، زخموں میں چور ہوتا گیا، چھٹے پر 7ویں پر ابو عبیدہ نے پیچھے سے قسم دی تجھے اللہ رسول کا واسطہ واپس آ جا، تو نے حق ادا کر دیا ہے۔ میں کہا ابو عبیدہ واپس آنے کے لیے تو آیا ہی نہیں، میں نے تو آگے جانا ہے۔ 8ویں کو قتل کیا، 9ویں کو، 10ویں کو، 11ویں کے ہاتھوں شہید ہو گئے، اور جب وہ گر رہے تھے تو مسکرا رہے تھے۔ آج اللہ کی ملاقات ہے، آج اللہ کے نبی کی ملاقات ہے۔ یہ کیفیت اپنی بناؤ گے تو آگے بچوں میں منتقل ہوگی۔ اتنے ہزاروں مولوی فارغ ہوتے ہیں، کدھر جاتے ہیں؟ اتنے مدارس کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اربوں روپے کی لوگوں کی زکوٰۃ استعمال ہو رہی، ہم کیا تیار کر رہے ہیں؟ ہماری معراج ہے اللہ، یہ علم ہے، اور اس کے بعد ہے اس کا رسول محمد الرسول اللہ۔ اپنی جوانی کو اس پر کھپاؤ، سیرت کو پڑھو، حیات الصحابہ کو پڑھو، قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھو، بلاغت سیکھنے کے لیے نہیں۔ ایک روم اور بعد کی بات ہے، تبع تابعین کا زمانہ ہے، ایک رومی نکلا پہلوان، ادھر سے ایک شخص نکلا لوہے کی ٹوپی میں، تو دونوں میں تلواروں کا ٹکراؤ ہوا تو رومی کو قتل کر لی۔ پھر دوسرا آیا
اس کو بھی کر لیا، تیسرا آیا اس کو بھی کر لیا، چوتھا آیا اس کو بھی کر دیا، پانچواں نکلنے سے منکر ہو گیا تو واپس لوٹے، خود ہٹایا تو عبداللہ بن مبارک تھا۔ تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہاں تاروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم۔ میں رواجی مدرسہ نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اپنے پیچھے رجال چھوڑ کے مرو، ہماری تو ختم ہونے کو آ گئی ہے، 70 کے بعد کیا رہ جاتا ہے، رجال چھوڑ کے مرو۔ میں اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ ایسا بے ثمر کر کے، جوانی اللہ نے دی ہے، طاقت اللہ نے دی ہے، اسے کھپاؤ، اسے استعمال کرو تاکہ کل کو آپ سرخرو ہو کر پہنچو۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے سیاست میں کام کیا اور 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا، ٹی بی کی شدت تھی، پھر بھی سارا دن کام کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کے ایک سیکرٹری نے کہا، سر آپ اتنے بیمار ہو گئے ہیں، آپ پھر سارا دن کام کرتے ہیں، کیوں آپ ریسٹ نہیں کرتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو انگریزی بولتے تھے کہ دیکھو مسٹر، میں یہ چاہتا ہوں جب میں اللہ کے پاس پہنچوں تو میرا اللہ کہے ویل ڈن مسٹر جناح، میرا اللہ کہے ویل ڈن مسٹر جناح۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم پہنچیں تو اللہ ہمیں کہے شاباش میرے بندو۔ یہ تو دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، ذلت و رسوائی ہے، دار البوار، دار الفنا، دار الغرور، دار الخراب، جتنے نام اس کو دینا چاہو۔ آپ نے امام مولا علی علیہ السلام نے امام حسن کو وصیت نامہ لکھایا جنگ صفین کے بعد، جس کے ابتدائی الفاظ ہیں، احی قلبک بالموعظہ ونوّرہ بالحکمہ وقوہ بالزہد وقررہ بالفناء وظللہ بالموت وأعرض عليه أخبار الماضين وسر في ديارهم وانظر في آثارهم أين حلوا۔ وہ کھنڈر، وہ محرابیں، وہ غلام گردشیں، وہ جگمگاتے محل ویران کیوں ہو گئے، سنسان کیوں ہو گئے؟ أين حلوا، کہاں گئے؟ فإنك ترى قد انتقلوا من دار الغرور إلى دار الغربة فإنك صرت كأحدهم فلا تبع آخرتك بدنياك بل بع دنياك بآخرتك۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فما بدلوا تبديلا۔ تو سوچ تو میری بہت اوپر کی ہے،
اللہ آپ سب کو اس کے قابل بنا دے۔ مجھے بھی اللہ مرنے سے پہلے یہ نعمت نصیب فرما دے، کچھ اللہ کی محبت کا کوئی تھوڑا سا حصہ مجھے بھی مل جائے۔ حضرت معاذ ابن جبل اللہ کے نبی کی قبر پر بیٹھے تھے اور رو رہے تھے، تو حضرت عمر پہنچے، کہنے لگے معاذ کیا بات؟ کہ آج ایک اللہ کے نبی کی حدیث یاد آئی ہے، اس پہ رو رہا ہوں۔ کہ کیا یاد ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ان یسیر الرعاء شرک وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَخْيَارَ الَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُفَقَّدْ وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعُوا وَلَمْ يُقَرَّبُوا قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءٍ مُطْلِبٍ۔ پتہ نہیں آج کہاں سے یاد آئی۔ تو چندن کی زندگی بیٹھا، موج میلے کی زندگی تو اللہ نے رکھی، موت کے بعد ہے۔ تو اپنے اس سفر کو اس طرح طے کرو کہ اللہ کے قریب ہوتے جائیں، اور جو تمہارے پاس امانت ہیں بچے، ان کو عزت دو، احترام دو، نہ ڈانٹو، نہ کھڑا کرو، نہ توہین کرو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نہیں آتا اسے تو اللہ پہ چھوڑو، خود اپنی ذات سے کوشش کرو۔ تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہو، تہجد کا اہتمام ہو۔ آپ جوان ہو، اپنے آپ سے لڑو، رات کا حصہ دیے بغیر کچھ نہیں ہاتھ قم اللیل الا قلیلا۔ کیا خوبصورت خطاب، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ رات کا قیام قول ثقیل کو خفیف بنائے گا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا۔ کیا خوبصورت تعلیم اللہ نے دی ہے۔ تو رات کا کچھ حصہ میری طرح کمزور ہو تو سونے سے پہلے پڑھ کے سو جاؤ، کم از کم جو درجہ ہے 33 نمبر والا وہ تو ملتا رہے۔